یہ سوال پوچھنے والے ہیں اسحاق ہیں لاہور سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور لڑکا بینک میں HR ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے جس کا سود سے براہ راست تعلق نہیں ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی روزی حلال ہے؟ دوسرا، کیا اگر میں اپنی بیٹی ایسے لڑکے کو نکاح میں دے دوں تو کیا لڑکی کو نکاح میں دینے سے ماں باپ گناہ گار ہوں گے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا ان کے گھر کا کھانا حلال ہے؟ اگر نہیں تو ایسے کھانے کا کیا کیا جائے؟ اور اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال حارث نے میاں والی سے پوچھا ہے کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں جس میں میرے پاس بینک کے ملازمین کے بھی کچھ بچے بچیاں پڑھتے ہیں، تو کیا ان کی فیس میرے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ اسحاق صاحب جو لاہور سے پوچھا ہے، تو بینک کا جتنا بھی تعلق ہوتا ہے وہ سودی نظام پر ہے، اس کا مدار سودی نظام پر ہے، اور سود کا لینا دینا لکھنا اور اس میں گواہ بننا سب ناجائز اور حرام ہے، اور بینک ملازم سود لینے دینے یا لکھنے کے کام میں مصروف ہوتے ہیں، یا کم سے کم ان کاموں میں معاون جو ہے نا وہ ضرور ہوتے ہیں، اور یہ سب ناجائز و حرام کام ہے، اور ان کو تنخواہ بھی اسی آمدنی سے دی جاتی ہے، لہٰذا بینک کی ملازمت ناجائز اور تنخواہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا حارث صاحب جنہوں نے میاں والی سے ٹیوشن کے بچوں کے حوالے سے پوچھا ہے، تو اگر ان بچوں کی فیس وہ اپنی تنخواہ سے دیتا ہے بینک ملازم، تو آپ کے لیے وہ فیس جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اور ذرائع سے فیس آپ کو دیتا ہے تو پھر آپ کے لیے وہ فیس لینا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو سوال کا جواب ہے وہ اسحاق صاحب لاہور سے جو انہوں نے اپنے بیٹی کے رشتے کے حوالے سے بھی پوچھا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بینک ملازم سے نکاح کا رشتہ استوار کرنا فی نفسی جو ہے نا وہ تو جائز ہے، البتہ بینک ملازم کی کمائی حلال نہ ہونے کی وجہ سے مناسب جو ہے نا یہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر بینک ملازم کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہو یا رشتے کی توقع ہو تو وہاں رشتہ کیا جائے، اگرچہ اس کی آمدنی جو ہے نا وہ کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حرام کے مقابلے میں حلال مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں سکون اور برکت ہے، جبکہ حرام مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو اس میں بے برکتی، تباہی اور بربادی ہے۔ دوسری جگہ دیندار رشتہ موجود ہونے کی صورت میں ایسی جگہ لڑکی کا رشتہ کرنے میں والدین کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی اور رشتہ دستیاب نہیں ہے اور لڑکی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور وہ بڑی ہو رہی ہے اور آگے مسائل بھی ہیں جیسے رشتے کے حوالے سے، اور آئندہ رشتہ کی امید نظر نہیں آ رہی ہو، تو رشتہ جو ہے نا وہ کر لیا جائے، اور اس لڑکے کو دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ نہ سمجھایا جائے، اور خود بینک ملازم کو چاہیے کہ حلال طیب نوکری کی تلاش بھی شروع کرے، اور جیسے ہی کوئی حلال نوکری مل جائے تو فوراً اسے اختیار کر لے۔ تو مزید یہ کہ تیسرا جو ہے کہ انہوں نے کھانے کے حوالے سے جو پوچھا ہے، وہاں پر کھانا کھانے کا کیا حکم ہے، کہ کیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو جامعہ علوم الاسلامیہ بنور ٹاؤن نے جو لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کی آمدنی خالص حرام ہو، یعنی صرف یہی بینک کی آمدنی ہو، اور وہ اپنی اس متعین حرام آمدنی سے کھانا کھلائے یا ہدیہ دے، تو جانتے بوجھتے ایسے شخص کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس شخص کی آمدنی خالص حرام ہو لیکن وہ اپنی اس حرام آمدنی سے کھانا کھلانے کی بجائے کسی دوسرے شخص سے حلال رقم قرض لے کر کھانے کا انتظام کرے، یا مثلاً اسے حلال رقم کسی نے ہدیہ کی ہو تو اس سے کھانا کے انتظام کرے، تو ایسا کھانا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس شخص کی آمدنی حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، اور دونوں آمدنی جدا جدا ہوں، تو ایسی صورت میں اگر وہ حرام آمدنی سے کھانا کھلائے تو اس کا کھانا کھانا جائز نہیں ہوگا، اور اگر حلال سے کھانا کھلائے تو پھر اس کا کھانا کھانا جائز ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اس شخص کی آمدنی حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، اور یہ دونوں قسم کی آمدنی اس کے پاس اس طرح مخلوط ہو، خلط ملط ہو، ملی ہوئی ہو کہ ایک آمدنی کو دوسری آمدنی سے ممتاز کرنا مشکل ہو، جدا کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو، لیکن حلال آمدنی کی مقدار زیادہ اور حرام آمدنی کی مقدار کم ہو، تو ایسی صورت میں اس کا کھانے کی گنجائش ہے، لیکن اس صورت میں بھی اجتناب کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اور اگر اس شخص کی آمدنی حلال اور حرام سے مخلوط ہے لیکن آمدنی کی اکثریت
حرام ہے تو اس صورت میں اس کا کھانا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔